ظاہر ہے کفر ہر دور میں دندناتا ہے. ساڈے دور وچ کفر زیادہ مضبوط ہو گیا کیونکہ بزدلی دا دور. انج لگدا جی میں ساڈیاں صفحہ آخری غیرت حمیت دی نشانی بابا رضوی سی او دے جان دی ڈھل سی. کفر ہر پاسوں منہ مار رہے ہیں. اور اس وقت ضرورت ہے آپ لوگوں کو کہ ہم اپنی نسل کے مستقبل کے لیے بریانی کی پلیٹ پہ مری ہوئی ککڑی دی بریانی تے وکنا ہے, ایکسپائری ڈیٹ سے کوک تے پیپسی دی پی کے سودا کرنا ہے. تے مڑ بہ کے رون دی کوئی ضرورت نہیں. حضرت صاحب کی کریے پھر رونے کی نہیں. اللہ نے ہن تانوں موقع دیتا ہے تے اے موقع اس واسطے غنیمت جانو. فیصلہ میں نہیں کہتا کس کے حق میں دو, لیکن اپنی نسلوں کو برباد نہ کرو. اگر تیار ہو ہر خبر پڑھنے کے لیے ہر 2-4 مہینے بعد کے 500 پڑھے لکھے نوجوان پاکستانی یونان کے قریب بندرگاہ کے قریب سمندر کی لہروں میں غرق ہو گئے. اگر پڑھنا چاہتے ہو تو پھر کر دے رہو. اگر یہ خبریں پڑھنے کا ارادہ ہے کہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی غرض سے یورپ کا سفر کرتے ہوئے ترکی کے بارڈر پہ مارا گیا, اگر ایک کرنا چاہتے ہو تو پھر جو مرضی کرو. اگر ایک خبرہ پڑھنا چاہتے ہو کہ 29 گولڈ میڈل حاصل کرنے والے MBBS ڈاکٹر کو پاکستان میں پرائیویٹ نوکری مل گئی, پھر سفر جاری رکھو. اگر یہ خبریں پڑھنا چاہتے ہو کہ پاکستان میں ناشتے کے ٹائم گیس نہیں تھی, رات کو کھانے کے وقت گیس نہیں تھی, 21ویں صدی میں لائٹ نہیں تھی سردیوں کے دنوں میں, اگر یہ خبریں پڑھنا چاہتے ہو تون کے رکھو. گڈیاں اگوں نچو, ٹھپے لاؤ, انہاں دے بینر لاؤ, انہاں نال سیلفیاں بڑھاؤ, آپ کا حق بنتا ہے. کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں میری ملت کے نوجوانوں, میرے معزز بزرگوں, 21ویں صدی میں کوئی دھرتی میں ایسی قوم بھی ہے کہ جس قوم کے ملک کو قبرستان میں تبدیل کر دیا گیا ہو؟ سردیوں میں بجلی نہیں, سردیوں میں بجلی نہیں, اور حکمران اب کیا کہہ رہے ہیں؟ بجلی فری کریں گے. کون فری کرے گا؟ جنہیں پچھلے 1.5 سال دے وچ یونٹ چک کے 50 روپے دا کیتے وہ فری کرن گے, وہ فری کریں گے. روٹی کپڑا مکان وہ دیں گے کہ جنہوں نے آپ کی ماچس پر بھی ٹیکس لگایا. IMF نے ٹیکے یوں لگائے کہ آپ کے دور کا پڑھا لکھا ہیڈ ماسٹر 20 گریڈ کا وہ چوک پہ بیٹھ کر دعا بیچارہ دعائیاں دے رہے ہو, میری دھیاں دے ہاتھ پیلے کرنے, میری پینشن ختم نہ کرو. یہ کیسا سسٹم ہے جس سسٹم میں 19ویں 20ویں گریڈ کے ماسٹر کی تو پینشن نہیں مل رہی, اس کو تو دعائیاں دینی پڑ رہی ہیں, اور 17 گریڈ کے اسسٹنٹ کمشنر کے نیچے 2 کروڑ کی گاڑی ہے اور اس کا بجٹ 1000 ہیڈ ماسٹر کے برابر ہے. یہ سسٹم آپ کو لادینی قوتوں نے دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے, IMF کا کتا اگر آپ کے بچے کو ٹیکس لگا کے محروم کرنا چاہتا ہے تو IMF کا بغیرت یہ کیوں نہیں کہتا کہ مقروض ملک کے چیف جسٹس کا پروٹوکول ختم کرو, مقروض ملک کے چیفوں کا پروٹوکول ختم کرو, مقروض ملک کے وزیر اعظم کا پروٹوکول ختم کرو, مقروض ملک کے بیوروکریٹ کا پروٹوکول ختم کرو. کیا اسی کیڑے مکوڑے ہاں جیڑے بندے نو نہیں پتا سسٹم کی ہے؟ میں او دے لئی دعا کراں گا اللہ کرے انہوں زیارت دی صورت 2 پیشیاں DC صاحب SP صاحب دیاں زیارت دی طور تے نصیب ہو, میں انہوں پتہ لگے کیڑے مکوڑے کون ہوندے تے اشرف الفل مخلوقات کون ہوندا ہے. آسان ہے, ہاں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو بھی پارٹی ہے, لیکن پہلے یہ وعدہ کرو جو بیوروکریٹ اس ملک میں ریٹائرمنٹ کے بعد خود یا اس کے بچے باہر شفٹ ہوں گے اس کی باقیات کو پینشن کو ختم کیا جائے گا. نظام بناؤ کہ جو MNA وزیر مشیر بنے گا اس کو پاکستان بطور سٹیٹ اس کو کوئی پیسہ پروٹوکول نہیں دے گی کیونکہ وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنا بھار خود اٹھا سکتا ہے. قوم مقروض ہے. بہت اگر قانون پاس کروانا چاہتے ہو تو یہ کرواؤ کہ اس ملک کے اندر وزیر مشیر اور وزیر اعلیٰ گورنر کا کوئی پروٹوکول نہیں, ان کے بڑی بڑی رہائش گاہیں ہیں ان کو نیلام کر کے اس قوم کے لیے اس کے واجبات جو اس پر بقایا ہے ان کو ختم کرنے کے لیے کیا جائے گا. کیا یہ اعلان کرنے کے لیے تیار ہے؟ میں نو یہ دسو کہ میں تو اڈے کم از کم 50 محکمہ گن سکنا جڑے محکمے ہیں لیکن کم کوئی نہیں. تسی دسو بھئی پاکستان وچ ٹرانسپورٹ ہے؟ پاکستان میں حکومت کی طرف سے کوئی ایسی ٹرانسپورٹ جو آپ کو فری ہسپتال تک یونیورسٹی تک کالج تک لے کے جائے فری ہے؟ لیکن اس کا وزیر بغیرت کیوں ہے؟ اس محکمے کا ڈائریکٹر کتا کیوں ہے؟
جب محکمہ ہی نہیں ہے تو وہ بغیرت کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ وہ مجھے نوچ کے کھانا چاہتے ہیں۔ تو پھر لعنت نہ بھیجوں اس بغیرت پر جس نے قانون اپنی اجارہ داری کے لیے بنایا ہے۔ پوچھ سکتا ہوں؟ بولو مرو۔ ریسنٹلی میں پچھلے ہفتے آیا ہوں مدینہ شریف سے واپس، اللہ دی عزت دی قسم ہے دل خون دے آنسو روندا رہا، تواڈے نال شیئر کراں گا، تسی بھی حیران ہوو گے۔ 3 دن تو لوگ بیچارے پاکستان کے پی آئی اے کے لیے سعودیہ کا سب سے تھکڑ ایئرپورٹ ہے حج ٹرمینل جدہ میں، نیو ایئرپورٹ پہ آپ کے پی آئی اے کو رکنے کی اجازت نہیں۔ یہ ہے آپ کی عالمی سطح پر ویلیو، تھکڑ ایئرپورٹ، کوئی سہولت نہیں۔ 3 دن تو لوگ بیٹھے نے، ہون تے رکن بھی نہیں دے، انہوں نے چک کے لے جاؤ جتنے مرضی سٹو۔ رات کو آپ جانوروں کی طرح کسی ہوٹل میں گزارے گے، اگلے دن پھر انہوں نے سوری فلیٹ کلوز، فلیٹ مس۔ 3 دن تو بعد انہوں نے جیڑا جلدی نال بھج کے چڑھ جائے وہ جناب لوڈنگ کروا لوے، وہ پہنچ گئے، جیڑے اگے پہنچ گئے، کئی ڈگے کئی بیچارے بیٹھے، اس تو بعد انہوں نے کہا سوری فلیٹ کلوز۔ پشاور والے اسلام آباد، رحیم یار ملتان لاہور والے اسلام آباد، جیڑے آنا چاہتے نے آون، لین والے بندے لاہور کھڑے نے، بندہ اسلام آباد اتر رہے ہیں، لین والے رحیم یار نے، بندہ اسلام آباد اتر رہے ہیں۔ اس تو بعد جیڑے جہاز تے سانو بیٹھنا نصیب ہویا، اس جہاز میں 4 واش روم، پانی ایک کے چکو نہیں سی۔ پھر جدو وہ ایئر ہوسٹس بچی بیچاری کھانا سرو کر رہی ہے، سمیل آ رہی سی سینڈوچ چوں، بوٹیاں 3-4 واری جا رہے، جدو گرم اومن دے اندر انج جناب سڑیاں ہوئیاں، تو میں صرف انہا کیا، میں کہا بیٹے یہ کھانے کے قابل ہیں۔ بچی پھٹ روئی، آندھی سر جی پہلے بندے تو لے کے تیرے تک ہر بندے نے میں نو کتے طرح کٹے ہے، ننگیاں گالا کڑیاں، تو پہلا بندہ جی نے میں نو بیٹی کہہ کے بلایا ہے، کیا میں کسی دی بہن نہیں ہوں؟ انہیں کہ میرا جرم ہے کہ میں تواڈی خدمت مصروف ہاں۔ انہیں کہ ساڑھے اگے جو ہے سانو گالا کر دینے، تو یہ گھٹیا قوم ان کے آگے کیوں نہیں بولتی جن کے آگے بولنے کا ان کو حق ہے؟ انہیں کہ میں بھی تواڈی دھیاں برابر ہاں، میرا قصور ہے، میں تو وہ کچھ سرو کرنے جو کچھ ہے۔ ہم اس سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں۔ کیا سٹیل مل تباہ نہیں ہو گئی؟ کیا آپ کا ریلوے تباہ نہیں ہو گیا؟ کیا آپ کا پی آئی اے تباہ نہیں ہو گیا؟ کون سی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو فائدہ دیا ہو؟ اس کا وزیر کیوں ہے؟ جب آپ نے علاج کے لیے، میں آپ سے مخاطب ہوں، جب آپ نے علاج پرائیویٹ ہسپتال سے کرانا ہے تو کیا میں مجبور ہوں کہ میں بغیرت وزیر صحت کا ٹھیکہ اٹھاؤں؟ جب میرے بچے نے پرائیویٹ سکول پہ پڑھنا ہے تو کیا میں مجبور ہوں کہ میں اس بغیرت وزیر کا خرچہ اٹھاؤں کہ جو وزیر تعلیم ہے؟ وہ صرف اس لیے ہے کہ اور چھٹیاں کر دیں اور دھندہ شروع ہو گئی ہیں اور سردیاں شروع ہو گئی، وہ اس لیے ہے۔ اور دیا کیا گئے انہوں نے ہم کو؟ لیکن ظاہر گئے اسی مجبور ہیں، چاچے نے کیا ہے، پھوپے نے کیا ہے، خالہ نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، اس پہ آپ جڑے رہیں۔ اب زیادہ کچھ وقت نہیں بچا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا جو یہ آپ تک منتقل کریں۔ اب وہ کہتا ہے میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ۔ ہاں اے ہون 70 ارب روپے تواڈے اس ملک دے انتخاب تے خرچہ ہونا ہے، 70 ارب روپے۔ تے جڑے مرنے نے وہ وکھرے، اللہ کرے محفوظ رہے، جڑے قتل ہونے نے وہ انتخاب اچمال چیئے، جڑے بغیرت ایک دوجے نو مرن مراون لئی پہنچ جاندے، انہاں لئی نہ لڑیا کر۔ جیدے لئی تو لڑنا ہے انہیں آنا نہیں، تے او دے نال پہ لڑنا ہے جنہیں تیرے آن تو پہلے تیرے پیو دی میت نو کندہ دینا ہے۔ پڑوسی نال تو لڑ چکے ہیں، تو ڈیوٹی تو آن تو پہلے جنہیں تیرے پیو نو کفن بھی دینا ہے، غسل بھی دینا ہے، او دے نال تے نہ لڑنا، او دے نال تے نہ لڑنا۔ بھئی تو جو سعودی ہے، برطانیہ، امریکہ ہے، تیرے آن تو پہلے جنہیں کفن بھی دینا ہے، غسل بھی دینا ہے، انہاں نال تو منہ بڑائی پھرنا ہے، میرے لیڈر نو نہیں مندے، میں نو ووٹ نہیں دیندے، ان سے نہ لڑو۔ لڑنا ہے تو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے لڑو، لڑنا ہے تو اپنے ماں پیو دی دھیاں بہناں دی عزت لئی لڑو، تاکہ پتہ لگے سی غیرت مند قوم ہاں۔ ہن تواڈے میرے کول موقع فیصلہ کرن تو پہلے بس ان سے پوچھو، میں صرف آپ کی خدمت میں اتنا پوچھ سکتا ہوں ان علماء کی موجودگی میں، ہمیں مالشیے کہتے ہیں، حاجی محمد الحاج پیر محمد نواز شریف نیک آدمی ہے، الحاج پیر محمد شباز شریف نیک آدمی ہے، الحاج آصف علی زرداری صاحب نیک آدمی ہے، الحاج صاحبزادہ پیر محمد عمران خان صاحب نیک آدمی ہے، بالکل نیک آدمی نے، لیکن تساں دسو ملک لٹیا گیا کہ نہیں؟ تے پھر دو بندیاں لٹیا، یا تیرے پیو لٹیا یا میرے پیو لٹیا، کیونکہ وہ تو نیک نے، وہ تو نیک نے، یا تواڈے ابے لٹیا یا میرے ابے لٹے، تو پھر ان کو ان کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر ان کے اثاثے بڑھتے گئے، ملک لٹتا گیا۔
کوئی اللہ کرے اسی تے حافظ جی نو بھی آکھنے حافظ صاحب مہربانی کرو اے الیکشن والے تماشے تو ایک واری قوم نو بلا ہی جاؤ تو وردی پوانی ہے وہ ککڑ دے کپڑے لا کے انہوں کھچر نو پا دیو ککڑ بھی تاسی منی بیٹھے 3-4 مہینے 6 مہینے تو منشی نو تے ککڑ لا کے کھچر نو پا دیو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ انتخاب جی ہوئے نہیں تے سجن نو پروٹوکول وزیر اعظم دا پہلے لب رہے یار ہیں جتے پاگل نہ بڑھاؤ نہ سانو انہوں ویسے بٹھا دو سانو قبول ہے جو مرضی کرو لیکن ہم کہتے ہیں ملک سے تماشا نہ کرو پڑوسی ملک کے تسان دے ہو جاہل چائے بڑا من والا وہ چنتے اپڑے پہ ہے سانو قبرہ تک نہ پہنچاؤ خدا دیو بندے ہو اس قوم پہ ترس کھاؤ 70 ارب روپے صرف الیکشن پہ لگنا ہے وہ دینا کینے تیرے پتر نے میرے پتر نے مزدوری کر کے دئیے اونج دئیے سا لٹانا ہے ہم قرضہ دینے کے لیے ہیں یہ بزرگ قرضہ لینے کے لیے ہیں ہم خون چسوانے کے لیے ہیں وہ مال بچانے کے لیے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے فیصلہ کرنا ہے دنیا دی او غلیظ قوم ہوندی ہے جیڑی اس تے منتظر روے میرے لیڈر کی اپلائیڈ فار 20 کروڑ کی گاڑی دیکھی تے دنیا دے وچ سب تو وڈی کھچ ہوے جدے پتر گٹر دا پانی گندا پی رہے ہیں تے او ووٹ منگن والے نو منرل واٹر پیش کر رہے ہیں لاکھ دی لعنت ہو جی قوم بال گندا پانی پی رہے ہیں جیس بغیرت دی وجہ تو پی رہے ہیں انہوں اسی کی دینے آ منرل واٹر اچھا پھر او سانو دسن آن دینے اے 5-10 گڈیاں دا کانوے میرے نال ہے میری پوزیشن ہے میں تمہیں مزید چوسنے کے لیے آ گئے ہوں آسان ایک سیلفی ہو جائے ایسا کرنا چھوڑ دو اگر ایسا کرو گے تو ڈاکٹر عبدالقدیر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرا ہے اس ملک میں اگر چاہتے ہو کہ آپ کا ملک محفوظ ہو ایک باری فیصلہ 5 سال بہ کے رونا جے رون دی بجائے فیصلہ کرتے ہوئے ان کو بتا دو اچھا پتہ ہو کی نجی محفل کی آندے نے وہ آندے نے کیڑی قوم اسی 50 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ رکھے ہے آخری رات بوری دا منہ کھولاں گے خریداں گے ہمارے بارے میں معروف ہے کہ ہم یہ بکنے والے ہیں اگر بکنے والے نہیں ہیں تو پھر کسی غریب شریف ایم این اے ایم پی اے نو منتخب کر تاکہ اس موزی دی ماں مر جاؤ کہ میں بوریاں لے کے پھردا رہا یہ ہو جائے کو بابر رضوی نشہ دے گیا مڈو وکن دا نا ہی نہیں لیندے جس کو جی چاہے دو سامنے رکھو جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیٹی کی عزت کی حفاظت کرے گا اسے ووٹ دو جو مجھے پتہ ہے میری دھی کی عزت کی میری ماں کی عزت کی بہن کی عزت کی حفاظت کرے گا میں اس کو ووٹ دوں وہ آپ بھی بہتر سمجھ سکتے ہیں میں بھی بہتر سمجھ سکتا ہوں ان کے کہنے پہ نہ لگو جڑے تینو مینو لالی پاپ بریانی دا کوک دا دے کے تے پھر جدو ساڑھے وکن دا موقع آوے تو او ماڑا بندہ ہے رکھ لے بیٹی دی رخصتی کر دیں بچے لئی رکھ لے لاکھ روپیہ رکھ لے 50,000 رکھ لے وہ ٹھیکیدار ہیں وہ دی وجہ کہ تو تے میں اگر 5,000 تے 10,000 تے وکے تو پھر ایم این اے دا حق بندہ ہے کہ او پھر 50 کروڑ تے وکے بکنے بکانے والوں سے نکل جائیں آگے دنیا کو بتا دیں کہ ہم کون ہیں جرت غیرت والے ہیں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا غلام کبھی بزدل کمزور ہوتا ہی نہیں ہے یہی جرت یہی غیرت آپ کی ہو حضور کی عزت اور ناموس کے لیے جدو فیصلہ ہونے لگیا نا صلح حدیبیہ دا حضور نے فرمایا لکھو علی پاک نے لکھیا تو آکھن لگے اسا محمد رسول اللہ مان لے دے تو رولا ہی مقدا حضور نے فرمایا علی کاٹ دو جڑی گل علی پاک نے کیتی ہے اسا اس علی دے دردی خیرات 1400 سال بعد رحمت للعالمین مسجد دے حجرے چ لیٹے ہوئے بابے چ ویکھی اس دردی خیرات علی پاک فرماندے نے واللہ لا امحو کا ابدا آقا میں نسلہ تے کٹا سکنا تو آڈا نہ مٹان والے نو کدے نہیں میں رکھ سکتا نہ مٹا سکنا نہ مٹنے دوں گا یہ ہے وہ منظر جو ہمیں رسول اللہ کے بارگاہ اعلیٰ سے عرفہ سے نصیب ہوا ہے میں پھر عرض کروں گا آپ احباب مولا کائنات کے ذکر میں آئے ہیں میں وہیں گفتگو یہیں روک دیتا ہوں علی پاک کا ہر پہلو اعلیٰ نور و نلا نور ہے میرے ویر میرے بھائی انہاں خوبصورت حسین پہلوانوں
محبت دے رنگ تواڈے سامنے پیش کرنگے. میں